الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام مشائخ اعظام طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران قائدین و کارکنان اس محفل پاک کے منتظمین میرے دور نزدیک سے آنے والے تمام مشاہدان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج انتہائی برکت و عزت اور رحمت والی رات میں اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ان کی رحمت اور برکتوں کے حصول کے لیے الحمدللہ یہاں پر جمع ہے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ وہ بار بار ہمیں مواقع دے رہا ہے کہ آ جاؤ میری رحمت کی طرف۔ وہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ہفتہ میں ایک موقع، کبھی ایک دن میں، کبھی ایک رات میں، کبھی ایک مہینے میں، کبھی سال میں، لیکن وہ بار بار ہمارے لیے یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ آ جاؤ میری رحمت کی طرف۔ ہے کوئی میری رحمت کو لوٹنے والا جنہیں میں ابھی بہا عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طالب جن کی گناہ میں بخش دوں؟ لیکن یاد رکھیے یہ جو اتنا کرم ہے اس کا سبب اور وجہ صرف اور صرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے امت محمدی کو جو فضائل حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔
تو ظاہر ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا. تو ہم ہر محفل میں ان کے ساتھ انشاءاللہ عہد وفا کریں گے. اور پھر جب ہم قبلہ امیر المجاہدین، ہمارے دلوں کی دھڑکن، فنافی خاتم النبیین، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. وہ جب بھی اس شب میں، شب برات میں، جس میں اللہ کریم جل جلالہ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے، اور جس میں لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں کہ مجھے معافی دلواؤ، میں جو ہے معافی آپ سے چاہتا ہوں اگر کوئی دل آزاری ہو، کوئی حق تلفی ہو. تو قبلہ بابا جان اس رات کو ایک میسج اور ایک پیغام وہ بھی جاری فرماتے تھے، اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو یہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو اور آپ کا دل دکھا ہو تو ہمیں معاف کیجئے گا، کیونکہ اسی شب اللہ کریم جل جلالہ ہر بندے کو معاف کرتا ہے. لیکن جنہوں نے دوسرے کے حق کو کھایا ہو، اس کی دل آزاری کی ہو، اس کو نقصان پہنچایا ہو، تو اس سے معافی دلوانا پھر ضروری ہے. تو قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو تو معاف کرواتے ہیں، لیکن پاکستان 73 سال ہو گئے ہیں، اور 73 سال میں اگر ہم نے حضور کے دین کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور جس سے اپنے کریم آقا کا دل مبارک دکھایا، اس کا معافی کون دلوائے گا؟ میرے کریم آقا کی عزت و ناموس پر حملے ہوتے رہے، ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. یہ تو قرآن کا اعلان ہے، ان الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. اور لہم کی مقدم ہونے کی وجہ بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے میرے کریم آقا کو اذیت پہنچ رہی ہو، اس پر عذاب علیم ہے. اگر پھر مفسرین کرام نے تو یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے اگر کسی کے جائز عمل سے بھی حضور کو تکلیف ہو تو وہ جائز عمل ان کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے. اگر کسی خطا سے بھی حضور خوش ہو، کوئی بندہ ایک خطا کرے لیکن حضور اس سے خوش ہو جائے تو وہ خطا نہیں ہے. اور اس کے لیے میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی. اس کے لیے میں مثال ذکر کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کے گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے، اور نماز عصر جاتا رہا. آپ نے نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن جب میرے کریم آقا کی آنکھ مبارک کھل گئی تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی حضور میں نے تو نماز عصر ادا ہی نہیں کی تھی، لیکن میں نے مناسب نہیں جانا کہ آپ کے آرام مبارک میں خلل آ جائے، اس لیے نماز جاتے رہی لیکن میں نے آپ کو اٹھایا نہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. لیکن آپ یاد رکھیے یہ نماز عصر تھا، یہ صلاۃ وسطیٰ تھا، سب سے اہم ترین نماز، سب سے زیادہ اجر والی نماز. مگر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو حضور کے آرام پر قربان کر دیا تو میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تو نے کیا کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا یہ آیات کریمہ یاد نہیں رہی؟ نہیں، وہ تو یاد تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ان کو پتا تھا کہ یہی اصل ہے کہ میری کریم آقا خوش ہو اور آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اس لیے تاجدار بریلی تڑپ اٹھے اور فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو نماز ہی چھوڑ دی، فرمایا نہیں، یہ جو تم نے میرے آرام کی خاطر نماز چھوڑی. تو آپ نے ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ، علی نے جو میری نماز کی خاطر، میری نیند کی خاطر نماز قربان کر دی، تجھ کو بھی راضی کر رہے تھے اور تیرے محبوب کو بھی خوش کر رہے تھے. تیری جرت پر سلام ہے، سلام تیری ہمت پر سلام ہے، تیری پہرے داری پر
तेरी नौकरी पर सलाम है, मौलवी तेरी गुलामी पर सलाम है, मौलवी तेरी गुलामी पर सलाम है, मौलवी तेरी गुलामी पर सलाम है। कौन है जो नो कौन है जो नो कौन है जो नो सब्बा नबी जान 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 गुस्ताखे रसूल की है की सजा गुस्ताखे रसूल की है की सजा फ्रांसीसी सदर की है की सजा फ्रांसीसी सदर की है की सजा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमने आज इस मुबारक रात में ये हद करना है, ये जो मेरे करीम आका की रूह मुबारक को अजियत दी गई है। आप क्या समझते हैं जब गुस्ताख क्या करते हैं और उम्मत मुस्लिमा आराम करते हैं, क्या इससे मेरे हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचती? इन्नल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुल अलीम। फिर इस आयत करीमा का तो यही मकसद है, यही मतलब है, जिन्होंने हुजूर को तकलीफ दी। अगर किसी ने मेरे करीम आका को मलऊना ने गालियां दी, और वो भी इस अंदाज से, अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट को उठाकर देखिए, उसमें जो अल्फाज है, बंदा वो खुदा की कसम वो बंदा पढ़ भी नहीं सकता, उसकी नकल भी नहीं कर सकता। और वो उन्होंने अदा किए थे और फिर जज के सामने उन्होंने कहा मैंने इन अल्फाज से ये बेअदबी की थी। इसके बावजूद वो चली गई, उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी रही। एक व्हील चेयर वाले बाबे ने, खुदा की कसम, अब भी ये दोस्त बैठे थे, उनसे यही बात हो रही थी कि अमीरुल मुजाहिदीन ने गुलामी का तो हक अदा कर दिया कि उन्होंने किस अंदाज में उन्होंने गली गली और इलाके, अभी मैंने इसको कहा, मैंने कहा तमाम अरकान शुरा इसी वक्त तकरीबन वो सारे इस मसरूफ है, हमारे अमीर मोहतरम इंतहाई मसरूफ है, लेकिन फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे लोगों के पास। और ये तमाम का तमाम बोझ हुजूर किबला बाबा जान ने अकेले उठाया था। वो अकेले पहुंच रहे थे हर जगह, हर कारकुन खुश था कि मेरे पास आए हैं, यहाँ इस दफ्तर में बैठे हैं, फिर मेरे घर आए, फिर ये अल्लाह करीम ने अपनी खास बंदों को ये तकवीयत बख्शी। तो यकीन करें इस साल हमने ये अज़म करना है इसी रात को कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने अपने करीम आका को हर हाल में राजी करना है इंशाअल्लाह, और उसके दीन को इंशाअल्लाह तख्त पर लाना है। और जिस दीन के लिए मेरे करीम आका ने रोजे के हालत में 21 दिन बदर तक प्यादा सफर किया, और फिर शेर खुदा फरमाते कि हमें कहा कि आप सो जाए, और खुद का ये आलम था कि वह काइमुन युसल्ली तहत शजरत व यबकी, और हुजूर सारी रात उस दरख्त के नीचे रो रो कर दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह अगर इस जमात ने भी आज शिकस्त खाई तो फिर रोई जमीन पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और इस हद तक मेरे करीम आका ने अपने हाथ मुबारक उठाए कि आपके चादर मुबारक आपके शान अक़दस से नीचे गिर गई, और आप बराबर हमारे लिए और इस दीन के लिए रोते रहे, आप रोते रहे मुसलसल, हत्ता कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए और आपने अपने दोनों हाथ इस तरह यूं करके कहा बस करे या रसूल अल्लाह, जो वादा अल्लाह करीम ने आपसे किया है वो जरूर पूरा होगा। हम उस दीन के लिए इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे जिसके लिए मेरे करीम आका के प्यारे चचा जान सैयद शुहदा अमीर तैयबा जो सहाबा फरमाते हैं कि हम जब भी हुजूर के सामने हजरत असदुल्लाह व असद रसूल हजरत सैयदना अमीर हमजा के बारे में कोई बात करते, आपका तस्करा करते, तो हुजूर के ऐन नरगसैन से आंसू जारी हो जाते। कह रहे हुजूर के विसाल तक यही आलम रहा, मगर उहुद के दिन जब मेरे करीम आका ने देखा तो हजरत सैयद शुहदा के वजूद के टुकड़े बने थे, आपका सीना मुबारक यूं चाक किया गया था। मेरे करीम आका ने फरमाया, कहा है वो मदीना शरीफ के रोने वाले औरतें आज हक रखती है कि हमजा पर रोए। और फिर फरमाया, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरे उम्मत अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे, हमजा मैं तुझे यूं यहाँ पर वैसे छोड़ देता कि कयामत तक मेरे गुलाम देखते
کہ میرے پیارے چچا جان نے حضور کے دین کے لیے اپنے جسم کے کتنے ٹکڑے کر دیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس دین کے لیے لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آج انشاءاللہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے, ہم نے اپنے کریم آقا کو راضی کرنا ہے کہ ہماری سانس آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے دین کے لیے میدان میں رہیں گے. ہم آپ کے عزت و ابرو کے حفاظت کے لیے یا رسول اللہ میدان میں رہیں گے. اور ہمارے سے اگرچہ ہمارے دلوں کے دھڑکن ہم سے جدا ہو گئے, لیکن ان کا مشن اور ان کا نظریہ ہمارے پاس ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کے فیض سے بھی ہم مستفیض ہو رہے ہیں. ان کی پورا الحمدللہ نظر ہے اس وقت تاریخ پر. آج ہم یہ عزم کریں گے کہ ہم اس رات میں, اس مقدس رات میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے لیے اور آپ کے نظام کے لیے میدان میں رہیں گے, اور ہم آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ راضی ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کریم بھی ہمیں معافی دلائے گا, پھر اللہ کریم جل جلالہ بھی ہمیں معاف کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم سے ہمارے حضور راضی ہو, اور میرے کریم آقا فرمائے کہ ہاں یہ میرا غلام ہے. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. بس میرے کریم آقا فرمائے یہ میرا فقیر ہے. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سور جائے, آخرت بھی سور جائے. تو آپ لوگوں کے یہ جذبات, اور الحمدللہ اس وقت میں پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں ہے. اور قبلہ بابا جی نے جو کام الحمدللہ اور جو مشن اور جو نظریہ اور جو جذبہ عطا کیا ہے, اسی پر الحمدللہ ان کی روحانی اولاد انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے عمل پیرا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا دین تخت پر ہوگا. انشاءاللہ یہ ظلم کا دوران ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ جب اسلام آئے گا تو ظالم کا گریبان ضرور پکڑے گا. اس لیے آج جب اس پہر میں اور اس رات میں میرے کریم آقا اپنے بندوں سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے ہے کوئی اپنے گناہ کو بخشوانے والا کہ میں ان کے گناہ سارے بخش دوں, تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم نے بڑے خطائیں کی اور بڑے مجرم ہیں. ہم جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا اس میں تو ہم نے اسلام کا نام بھی نہیں لیا. جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس میں تو اسلامی نظام کی دھجیاں اڑا دی گئی. اس میں تو صرف ذکر ہے تو روٹی کپڑا اور مکان کا ذکر ہے, اس میں تو ذکر ہے تو گلی کوچوں ٹرانسفارمر اور بجلی اور اس کی ذکر ہے. اس میں تو نظام مصطفیٰ کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ معافی مانگیں گے کہ یا اللہ ہم مجرم ہیں, ہم نے ناشکری کی ہے. کس کے ساتھ؟ اس 20 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جانیں قربان کر دی, اس 70,000 ماں و بہنوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے ان کی عزت تار ہوئی, اور ان شہداء کے ساتھ جنہوں نے اس عظیم مشن کے لیے اپنے جانوں کی نذرانے پیش کر دیے. آج ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے, ان کی روحوں سے بھی, کہ یہ جو مذاق کیا گیا اپنے روحوں کے ساتھ. میرے جد امجد فرماتے ہیں پشتوں میں کہ منخلطان پاکستان گفت و قرآن دا پارا چھپا قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی. یہ اس شعر کا ترجمہ یہ بالکل جو قبلہ بابا جی شعر فرماتے تھے نا آپ, کہ وہ جو آپ ایک شعر پاکستان کے حوالے سے اس پاکستان کا مطلب کیا, ہاں دل پہ ہاتھ رکھتے سچ سچ دس ہے پاکستان کا مطلب کیا. تو یہ میں پشتو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منخلطان پاکستان وقت قرآن دا پارا چھپا قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی.
اور منخلطانہ یعنی ہم تو اس ملک کو اس لیے حاصل کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں پاکستان میں حضور کا دین تخت پر آئے گا، اسلام کا نظام ہوگا، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اگر اس کے لیے نہیں تھے تو پھر اتنے شہداء کے قربانیوں کا پھر کیا مقصد تھا؟ کیا یہ وہ مقصد تھا کہ ادھر ہمارے لیے ہاسپٹل نہیں تھے؟ نہیں، ہندوستان میں تو ہاسپٹل موجود تھے، ادھر ریلوے نظام بھی تھا، ادھر روڈ اور سڑکیں بھی تھی، ادھر سب کچھ تھا، ادھر تمام جو ہے نا یہ فلم انڈسٹری والے بھی تھے، وہ بھی اپنے کام کر رہے تھے، مساجد والی تھے، وہ بھی اپنے نماز ادا کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی وہ اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکہ اور نظام میرے کریمہ کا چل رہا ہو۔ اور آج تحریک صرف اس کے لیے میدان میں ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں، واللہ اور کوئی مقصد نہیں، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، بس حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ اور وہ بھی الحمدللہ اس انداز سے کہ انہوں نے الحمدللہ حضور کے عزت اور ناموس کا جو ختم نبوت کا نام ہے کبھی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی اس طرح نہیں کیا کہ اپنے ذات کے لیے، اپنی مفاد کے لیے انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا نام استعمال کیا، ناموس رسالت کا نام استعمال کیا، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے استعمال کیا۔ الحمدللہ انہوں نے اگر حضور کی ختم نبوت کی بات کی تو حضور ایک کے لیے کی، دین ہی کے لیے کی، یہ نہیں تھا۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں اسی مذاکرات کا حصہ تھا اور اکثریت بات میں نے کی تھی کہ جب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اربوں روپے دیتے ہیں، آپ اپنے کارکنان کو دے، آپ اپنے مساجد بنائیں، آپ جو ہے نا اس پہ اپنی جو ہے نا وہ شہداء کے گھروں کو دے اور اس پر مدارس بنائیں، آپ اس پہ دین کی خدمت کریں، وہ فلاں لوگ جو ہے نا وہ دین بیچنے والے ہیں، آپ دین بچانے والے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا ہم آپ کو، یہ کراچی سے آیا تھا ایک وزیر، ابھی وہ سینیٹر بن چکا ہے، انہوں نے کہا میں بڑی بڑی آفر لے کے آیا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ یعنی ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں وہ سب کچھ جس کے لیے دوسری پارٹیاں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم آپ کو پلیٹ میں بالکل اس طرح سامنے دے کر ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہ لے لے اور آپ کی سینیٹر بھی ہو جائے گا، اور اگلے کے لیے آپ جس حلقے پہ ابھی سے آپ ہاتھ رکھ لے، یہ ہمارا ہے، ہم وہ ابھی سے آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح شورٹی آپ چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اللہ کا گھر ہے اور مجھے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جنہوں نے بات کی ہے ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، میڈیا والا کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے آفرز کی گئی کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ پہنچائیں گے اور آپ کو ہم وہ پروگرام دیں گے، آپ پوری دنیا میں گھومو پھرو، اس مسئلے کو باہر لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جب یہ تمام باتیں ہو گئی تو الحمدللہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے اور حضور امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ بچوں نے ایک ہی جواب دیا کہ خدا کی قسم اس مسئلے میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے میں اس مرد کلندر نے ہماری وہ تربیت کی ہے کہ ہمارے سامنے سن اور مٹی کو برابر کر دیا ہے۔ یہ تو مردوں کی باتیں کر رہے ہو، پوری دنیا کی سلطنتیں ہمارے قدموں میں رکھو، پوری دنیا کی دولتیں ہمارے قدموں میں رکھو، بخدا خدا کی قسم ہمارا سودا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ الجہاد
تو انہی کی اولاد ہے جن کے سامنے روم کی ساری سلطنت رکھ دی گئی حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو، اور کہا گیا کہ ہم آدھی سلطنت دے رہے ہیں، حضور کی غلامی چھوڑ دو. تو آپ نے، اور اس روم کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حضور کی غلامی کو چھوڑنا پڑے گا. تب حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی نے جو جواب دیا، قیامت تک کے لیے حضور کی عشاقوں کے لیے وہ ایک مینار نور ہے. آپ نے فرمایا لو اتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین. یہ تو تم مجھے آدھی سلطنت کا، روم کی آدھی سلطنت کا، جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی آدھی سلطنت مجھے دے رہے ہو. خدا کی قسم یہ پوری دو، اتنا اور بھی دو، اور پھر سارے ملک عرب کی بادشاہت بھی دو. یہ سب کچھ میرے قدموں میں رکھو، لیکن یاد رکھنا میں اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہمیں امیر محترم سے ملاؤ. جب ہماری طرف سے بالکل کلیئر کٹ یہ بات آ گئی کہ ہمارے واللہ بالکل ذہن میں، وہم میں، تصور میں، گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم تصنع کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، بس یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ انہوں نے ہمارے الحمدللہ تربیت ایسی کی ہے کہ ہمارے ایک ادنا کارکن واللہ کہ اس کی ایک سانس کی بھی یہ قیمت نہیں ہے جو آپ کی جو سانس حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے گزر رہی ہے. امیر سے ملواؤ. ہم نے کہا اس کو ہم تو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، بات تو یہی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تعزیت کر رہا ہوں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں پہ الحمدللہ ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے، کارکنان بھی، علماء بھی، وہ خوش ہو جائے، ان کی دل کو تسلی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا وہ مذاکرات کے حوالے سے تو وہ تو ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ کی طرف سے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تعزیت ہو سکتی ہے. آپ جب تعزیت کے لیے آئے اور پھر امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم وفیوزاتہم علینا وحفظہ اللہ جب آپ تشریف فرما ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑی فرمائش، بڑی آفر دیے، یہ کہا، لیکن انہوں نے ہمارے ایک بات کا بھی جو ہے نا وہ مثبت جواب نہیں دیا. تو ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قبلہ کچھ کرم فرمائے اور ہمارے اس پر آپ سوچ لے. تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں بات تو وہی ہے جو انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ تو دے دے، میں نے تو 3 دن یہاں پہ گزارے، میں جب اپنے وزیر اعظم کے پاس جاؤں کم از کم اتنا تو اس کو عرض کروں کہ میں یہ بات منوا کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بہت بڑی بات دے کے رخصت کر رہا ہوں، اور آپ جا کر اپنے وزیر اعظم صاحب سے یہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ تو ایک بات بھی نہیں مان رہے، تو کون سی بڑی بات؟ آپ سنیے واللہ آپ کی ایمان کو تازگی مل جائے گی اور دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہنا اور اپنے مشران سے کہنا کہ آج بھی آپ کے رعایا میں اور آپ کے ملک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا کے وہ غلام رہتے ہیں کہ 1450 سال بعد بھی ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کی پوری دنیا کی سلطنتیں، طاقتیں، دولتیں، نعمتیں اس کی قدموں میں لا کر دو، اور یہ سب کے سب ان کی قدموں میں لا کر دو. تو ان سے کہنا اب بھی حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو آپ کی پوری دنیا کی بادشاہتیں، سلطنتیں اور دولتیں نہ ان کو خرید سکتے ہیں، نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ان کو دمکا سکتے ہیں، نہ ان کو اپنے مشن سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. وہ اب بھی ہر لحظہ یہ سب کچھ اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں اور حضور کے لیے میدان میں رہتے ہیں.
انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک رات پہ آج تجدید عہد وفا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں بھی گڑگڑا کے معافیاں مانگنی ہے کہ ہم نے ابھی تک اگر کسی کا ساتھ دیا اور پھر ہمارے ساتھ کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ روکا مانگتے ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم کی کسی جماعت کی تکثیر کی یعنی ان کو زیادہ کیا، ان میں اپنا وزن ڈالا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی یعنی کسی بھی طریقے سے تعاون کیا اور ان کو مضبوط کیا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فہو منہم، وہ قیامت کے دن بھی اسی میں سے ہوگا۔ آج ہم بس سوچتے ہیں کہ کس نے کس کا ساتھ دیا، یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا ساتھ کس لیے تھا اور ہم نے کس کا ساتھ دیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ضمیر ضرور فیصلہ دے گا کہ جنہوں نے 73 سال سے حضور کے دین کا راستہ روکا، کیا ہم نے ان کا تو کبھی ساتھ نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو آج اس پر ہم معافی مانگیں، صرف رسماً ایک دوسرے کو میسیجز نہ کرے مجھے معافی دلواؤ، آج حقیقی معنوں میں اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے اور ان کے محبوب کو بھی راضی کرنا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ کہ جس اسلام کے لیے میرے کریم آقا کے صحابہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کی جنگلات تک گئے، پھر آپ بحر اقیانوس تک گئے، اور جب اس دریا میں آپ نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں ڈال دیے تو آپ بڑے جذبات میں آ گئے اور آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اوپر دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا، عقبہ کا جذبہ ختم نہیں ہوا لیکن تیری زمین ختم ہو گئی، یا اللہ تو گواہ رہنا، اگر یہ تیری زمین اور بھی ہوتی تو میں اس اسلام کے جھنڈے کو، اگر میرے سامنے یہ دریا نہ ہوتا تو میں اسلام کے اس جھنڈے کو دنیا کی آخر کونے تک لے کے جاتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اس جھنڈے کو پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک سمیت پوری دنیا میں وہ جھنڈا کسی بھی ملک پر نہیں ہے، وہ نظام کسی بھی ملک میں نہیں ہے، اس ملک تو بہت بڑی بات ہے، وہ ایک صوبے میں بھی نہیں ہے، ایک یونین اور وی سی میں بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس نظام کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے کہ اس نظام کو اپنے ملک میں، اپنے نظام معاشرت میں، معیشت میں جگہ دے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے یہ جو مسلمان جگہ جگہ پر زخم کھائے جا رہے ہیں، وہ ہم کشمیر میں دیکھے تو اس کشمیر مظلوموں کے آہ و فریاد کو اگر ہم نہ سنیں اور ہم کہیں یا اللہ ہمیں معافی دے تو معافی نہیں ہو جائے گی۔ کس نے کہا آپ کو کہ موبائل پہ رسماً معافی مانگنے سے آپ معاف ہو جائیں گے؟ یہاں پر تو یہ عالم تھا کہ میرے کریم آقا کے ایک صحابی، میرے کریم آقا نے 74 جنگیں آپ کے وصال مبارک میں، جب آپ کے حیات مبارک کی 74 جنگیں لڑی گئی، جس میں 27 میں حضور بنفس نفیس شریک ہوا، 47 میں سرایا میں اپنے صحابہ کو، غزوات میں صحابہ کو بھیج دیا، لیکن آپ یقین کریں اس میں صرف ایک صحابی نے ایک جنگ میں، حضرت کعب بن مالک ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے، میرے کریم آقا 50 دن اس سے نہ بولے۔ آپ سوچتے ہیں کہ صحابہ کے لیے تو سب کچھ حضور کا، وہ تو جو بھی نیکی کرتا تو حضور کی طرف دیکھتے، بس حضور کے چہرہ مبارک پر ایک مسکراہٹ آ جائے۔ حضرت عثمان جیش العسرہ میں لے آتے ہیں مال و دولت کو، 200 گھوڑے اور اونٹ، اس کا ساز و سامان، کریم آقا کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ ویسے کے ویسے ہے، تو پھر 200 اور لے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو 200 اور لے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو 200 اور لے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو 200 اور لے آتے ہیں۔ جب آپ نے 1000 گھوڑوں کی اور 1000 اونٹوں کے سامان سمیت آپ کے سامنے پیش کر دیا تو میرے کریم آقا کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ اور تبسم پھیل گئی۔ جب دیکھا حضور کے چہرے کو تو آپ نے فرمایا اب قبول ہوگا یہ سب۔ پھر کریم آقا نے فرمایا آؤ جب عثمان، آج تو عثمان جنت دوڑ دوڑ کے عثمان کے قدموں میں آ رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کے لیے یہ بہت اذیت ناک، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اس پر تنگ ہو گئی۔ آج اگر ہم یوں اسلام پہ حملے ہوتے رہے اور ہم نے کہا نہیں ہم تو شب برات پہ آ کر بس گڑگڑا کر دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو تو ہمیں معافی مل جائے گی، اتنا بڑا ظلم کہ آپ کے عافیہ صدیق 20 سال سے انگریز کے قید میں ہے۔ جرم کوئی نہیں ہے،
مگر وہ 20 سال سے اسی قید میں ہے. ہم گئے تھے, میں گیا تھا, حضور امیر المجاہدین بھی ساتھ تھے, کراچی گئے تھے, پھر آپ کے جو ہے نا وہ گھر گئے, عافیہ صدیقی کے گھر گئے, ان کی ماں سے ملے. قبلہ بابا جی بڑے روتے رہے. ان کی ماں نے کہا خدا کی قسم یہاں پر وزیر آئے تھے, یہاں پر صدور آئے تھے, بڑے بڑے لوگ آئے تھے, لیکن جو مجھے خوشی اور اطمینان اس مرد کلندر کے آنے سے مل رہی ہے کبھی نہیں. اور انہوں نے کہا مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ان کی برکت سے اب اللہ کریم ہمارے اوپر کرم فرمائے گا. تو پھر انہوں نے جو باتیں کی وہ تو بندہ سن بھی نہیں سکتا, وہ تو بندہ نہیں سن سکتا جو انہوں نے اپنی بیٹی کی باتیں کی. کہ میری بیٹی نے مجھ سے فون پہ, ہمیں وہ فون ٹیپ بھی سنایا, ان کی بیٹی نے ان سے باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ ماں جی میں نے کریم آقا کی زیارت کی خواب میں. تو کہہ رہے جو ہی میں نے زیارت کی میرے مصطفیٰ کریم کی تو وہ میرے کریم آقا کی آنکھ مبارک میں آنسو تھے. تو عافیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, اگر یہ آنسو میرے وجہ سے ہے تو میرے اوپر تو اتنے ظلم ہوئے, اتنی سختیاں ہوئی. میرے کچھ مہینوں کا جو میرا بیٹا تھا وہ میرے سامنے انہوں نے زمین پر پٹک دیا, لیکن پھر بھی میں نے آپ کے اسلام کا جھنڈا میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں گرنے دیا. اور میرے سامنے میرے 5 سالہ بیٹے پر ظلم و تشدد کیا, مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں پر تھا. پھر بھی, اور مجھے جیل میں روزانہ یہ تانے دے رہے ہیں. قرآن اس جیل کے گیٹ پر قرآن رکھ کر کہتے آ جاؤ, اس پہ قدم رکھو, باہر چلی جاؤ, تم آزاد ہو. وہ کہتے عافیہ کہ میں نے کہا یہ تو 86 سال قید ہے, 86,000 سال بھی ہو تب بھی میں قرآن پہ پاؤں نہیں رکھوں گی. لیکن یا رسول اللہ پھر بھی میں نے آپ کا جھنڈا تو تامے رکھا, میں حوصلہ نہیں ہاری, لیکن جو آپ کے عینین نرگسین میں آنسو ہے اس سے میں ختم ہو جاؤں گی, میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ میں آپ کے عینین نرگسین میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو فرماتی ہے کہ جب کریم آقا سے میں نے یہ بات عرض کی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے فرمایا کہ عافیہ میں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں. یہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اپنے ایک بیٹی کو کفار سے نہیں چھڑا سکتے. آپ یقین کریں ہم وہ مجرم ہیں, ہمیں آج انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ حالات جیسی بھی ہو, ہمارے سامنے دنیا کی یہ جاہ و جلال, یہ نالیاں اور یہ بجلی, یہ کمبے, یہ نوکریاں, یہ ٹھیکیداریاں, یہ سب کچھ ہمارے ہاں راستے میں اور رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہر چیز ملے گا, کیونکہ جب میرے مصطفیٰ کریم کے در میں آپ دیکھیے قبلہ امیر المجاہدین کو آج شرق سے غرب تک ان کا تذکرہ ہے. کیوں ہے تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد. تو آ جاؤ حضور کے در پہ, خدا کی قسم اتنا کچھ دیں گے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ میرے کریم آقا جو کریم اتنے ہیں. اس لیے آج ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس در پہ جانا ہے انشاءاللہ, اور اس در سے ہم نے معافی مانگنا ہے, اور پھر انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے اس مبارک رات میں واللہ ہمارے اوپر اللہ کریم کرم فرمائے گا کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم جل جلالہ آپ کی جذبات کو قبول فرمائے. اور جو باتیں آپ نے سنی, میں اردو میں تقریر, میرے اردو میں مسئلہ مطلب یہ ہے کہ پشتو زبان ہے مادری, تو اردو میں تو اکثر یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہ پنجاب کی مقررین کو یا ہم اکثر قبلہ بابا جی کو کہتے تھے آپ اردو میں تقریر کرو, تو انہوں نے کہا عادت پڑی ہے پنجابی کی. تو ہمارے لیے تو اردو میں بہت مشکل ہے, ورنہ شب برات پر پشتو میں آپ کہیں گے میں 2 گھنٹے اور بھی تقریر کروں گا اور بڑے نکتے بیان کروں گا اور بڑے حدیث بیان کروں گا, لیکن یہ ہے کہ وہ اکثر فرق آتا ہے اردو میں. لیکن الحمدللہ بات ہم نے ایک کرنی ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر کوئی مذکر مؤنث میں فرق ہو تو آپ معاف کیجئے گا. میں نے اپنی کوشش کی, کیونکہ آج میں نے دوسری جگہ پہ جانا ہے, لیکن جو اپنے ساتھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 13 تاریخ کو جو پروگرام تھا اس میں بھی گجرات میں تھا تو میں نہیں آیا. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ پیغام دینا تھا کہ کسی بھی حال میں ہم نے حضور کا در نہیں چھوڑنا انشاءاللہ, ہمیں سب کچھ ادھر سے ملے گا. اور اب تو اور قبلہ بابا جی نے تو ہمارے لیے بالکل راستہ متعین کیا ہے, اور بالکل اور کوئی تصور ہے ہی نہیں دوسری طرف.
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات پر آپ نے ایک نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنا زور لگانا ہے۔ پھر وہ بڑے کریم ہے، پھر وہ اتنے کریم ہے کہ لحد میں بھی کام آئیں گے اور پل صراط پر بھی کام آئیں گے، ورنہ بندہ تصور کرے تو مشکل ہے، تصور کرے اتنی باریک پل، پھر نیچے جہنم کی آگ، اور پھر آگے ہمارے جتنے یہ بدعمالیاں، بہت مشکل ہے۔ لیکن تاجدار بریلی پکار اٹھے اور فرمایا نہیں کوئی پرواہ مت کرے، آ جاؤ حضور کی طرف، دوسری جگہ مت جائیے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب حضور جب کلیم آقا سامنے ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو لب مبارک ہل رہے آپ کے لیے رب سلم امتی، رب سلم امتی، تو پھر فکر کس بات کی؟ تو کیوں نہ ہم اس کریم آقا سے وفا کرے جنہوں نے کسی بھی حال میں ہمیں نہیں چھوڑا، نہ ہمیں بھولا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم کر کے اٹھیں گے، اور بھائی نے مجھے یاد کرایا انشاءاللہ تعالیٰ 20 اپریل جو ہے نا، ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا، اور انشاءاللہ یقین یہی ہے کہ 20 اپریل سے پہلے یہ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ ایک ریاست جب وعدہ کرتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک عام بندہ بھی وعدہ کرے اور مخالف ہو جائے تو لوگ کہیں گے اس کے ساتھ لین دین بھی نہیں کرنا۔ اگر یہ وعدہ مخالف ہو جاتے ہیں تو آگے تو ہمارے لیے بس مکمل پھر راستے بند ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی۔ پھر کیا رہتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اگلے مرتبہ بھی ہم کوئی مذاکرات کے لیے پھر بیٹھے، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اور وہ بھی ہمارے ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ذات کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ منتیں کر رہے تھے تو منتوں میں ہمارے وزیر داخلہ نے مجھے کہا، شیخ رشید نے، کہ میں نے 70 سالہ دور میں کسی کو اتنے منتیں کر کے نہیں دیکھا، اور ہم منتیں کر رہے اور آپ مان ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے 70 سال میں کسی کو صرف دین کی بات سنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے تو اپنے کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو حضور کی بات کی، ہم نے تو حضور کی عزت آبرو کی بات کی۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں آپ کی ان جذبات کی وجہ سے واللہ پاکستان کا نام یوں روشن ہوگا کہ اب بھی حضور کے وہ غلام پاکستان میں رہتے ہیں جنہوں نے فرانس کے امپورٹ ایکسپورٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ حضور کی پرواہ کی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس حق میں ووٹ نہیں ڈالتے، فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حق میں ہمارے ایمنیز ووٹ نہیں ڈالتے، تو پھر آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ ہیں؟ جنہوں نے حضور کا بھی ساتھ نہیں دیا اتنے اہم مسئلے پر اور فرانس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، صرف دنیاوی مال و متاع کی خاطر کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے ان کے گھروں میں جا کے کم از کم یہ شعر سنانا ہے کہ بہت سادہ ہے کوثر، اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو کہنا ہے جس کے ساتھ ہے آپ انہیں کے ساتھ رہے۔ ہم نے جن کا ساتھ دیا تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، انشاءاللہ ہم نے دنیا میں جو حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا ہے ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دعا کرتے ہیں اسی مبارک رات میں کہ ہمارا ادھر بھی یا اللہ کریم حشر قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کر دے، کیونکہ آپ فرما دیتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے جل جائے۔